محترم بزرگ عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہ ایک باطنی اور اندرونی چیز ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے؟ تو اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پیوستہ جمعہ میں نے ایک نشانی اور علامت بتائی تھی کہ آپ سے محبت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت ہو، زندگی سنتوں کے مطابق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنتوں کا پابند ہوگا، جس کی زندگی سنتوں کے مطابق ہوگی، حقیقت میں سچا عاشق رسول وہی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا وہی ہے۔ جس کی زندگی سنتوں سے خالی ہے، جو سنتوں کا پابند نہیں ہے، اگرچہ کہ زبان سے محبت کا، عشق کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ہیں، تو زبان سے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں سچا عاشق رسول نہیں سمجھا جائے گا۔ دنیا والے اس کو سمجھتے ہوں تو سمجھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ عاشق رسول کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک اور علامت عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی سے محبت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پسند ہے وہ ہماری پسند بن جائے، اللہ کے نبی کی چاہت ہماری چاہت بن جائے۔ تو جو اللہ کے نبی کو خاص طور سے پسند تھا، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی کی وہ ساری پسندیدہ چیزیں بھی پسند ہوتی ہیں۔ تو اس سے متعلق گزشتہ جمعہ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں۔ تو گزشتہ جمعہ جو باتیں عرض کی گئی تھی ان کا تعلق عبادات کے ساتھ تھا کہ اللہ کے نبی کو عبادتوں میں کیا چیزیں پسند تھی۔ 4 باتیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی، مضمون جڑا ہوا رہے، آپ کے ذہن میں بات رہے، اس لیے نمبر وار اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو تنہائی کی عبادت پسند تھی، نماز آپ کو پسند تھی، اور نماز میں بھی نوافل میں فجر کی 2 رکعت سنتیں آپ کو پسند تھی، اور اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا آپ کو پسند تھا، اس لیے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی کہ جب میرے نام اعمال خدا کے حضور میں حاضر ہو اور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو عبادات کے ساتھ ان سب چیزوں کا تعلق تھا۔ آج جو باتیں عرض کی جائیں گی ان میں معاشرتی زندگی میں اللہ کے نبی کی پسند کیا تھی۔ تو آج یہ باتیں عرض کی جائیں گی کہ معاشرت کے حوالے سے اللہ کے نبی کی پسند کیا تھی۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دنیا میں دیکھا کہ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، بالخصوص عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ کئی ظالم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے ایک عار اور شرمندگی کی بات ہوتی تھی، اس لیے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور
جاتا تھا کہ بیوہ کو ساری زندگی ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا، بے یار و مددگار اسی کمرے میں وہ بالآخر مر جاتی۔ اور اسی طریقے سے شہوت پرستی اور عصمت دری کی گرم بازاری کا عالم یہ تھا کہ عورت کو ٹشو پیپر کی طرح اپنی جنسی تسکین کے لیے، اپنی شہوت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے جب اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے اس مظلوم طبقے کی حمایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ سب سے زیادہ عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، سب سے زیادہ عزت عورت کو اسلام نے دی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مصیبت یہ ہے کہ مسلمان جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ اسلامی احکامات میں عورت کے لیے پریشانی ہے، مصیبت ہے، اسلامی احکامات میں عورت پر ظلم ہے۔ اگر ہم نے شریعت کے مطابق عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا ہوتا تو دنیا کی قومیں جانتی کہ سب سے زیادہ عورت کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے۔ تو اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے اس مظلوم طبقے کی حمایت کرتے ہوئے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، کہ دنیا میں 3 چیزیں مجھے بطور خاص پسند ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا النساء، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ رحم و کرم کرنا یہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سیرت کا مطالعہ کرنے والا ادنا سادنا طالب علم بھی جانتا ہے، اور اگر ہم بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کے معاملے میں کتنے حساس تھے، اور کتنا آپ ان کا خیال فرمایا کرتے تھے، اور کتنا آپ عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ مدینے کی ایک بڑھیا جو کم عقل تھی، پاگل اور دیوانی تھی، وہ بھی راستے میں اگر آپ کو پکار دیتی تو آپ اس کا بھی کام کر دیتے اور اس کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے میں تو کائنات کا سردار ہوں، مجھے تو یہ عورت اگر پکارتی ہے تو میری شان میں گستاخی ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ عورت بھی اگر آپ کو اپنے کسی کام کے لیے آواز دے گی تو آپ اس کی بھی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے اور اس کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی گھریلو زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندان کی عورتوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا اور اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ والدہ تو آپ کی کم سن عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ سے مستقل اجازت مانگ کر آپ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اور بیویوں کے ساتھ آپ کا کیسا حسن سلوک اور کیسا تعلق تھا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زندگی میں کبھی ایک بار بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ نے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر کے امت کو سبق دیا ہے، بتایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی تلخ انداز میں اور زور کے الفاظ میں آپ نے کبھی الگ لہجے میں ان سے گفتگو نہیں فرمائی، ہمیشہ نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، حسن سلوک آپ نے فرمایا۔ اور بیٹی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ جب وہ شادی کے بعد اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی، جانے کے بعد جب بھی وہ آپ کے گھر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد کائنات کے سردار ہیں
لیکن جیسے ہی فاطمہ گھر میں داخل ہوتی اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور پیشانی کے اوپر یہاں بالوں کے پاس آپ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور خبر گیری کے لیے کبھی کبھار آپ خود حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو تعلیم بھی دی ہے۔ عورت جس شکل میں بھی ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو کہ بیٹی کی شکل میں ہو، ہر حال میں عورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا۔ ماں کے فضائل آپ نے بیان فرمائے، ماں کے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ ماں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے ان کے دل کو جیت کر اور ان کو خوش کر کے ان سے دعائیں لی جائے۔ ماں سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ بیوی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، برداشت کے ساتھ کام لیا جائے، نرمی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہ بیوی سے محبت کا تقاضا ہے۔ بہن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مخلص بھائی کا پیار دے کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہن سے محبت کا تقاضا ہے۔ بیٹی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جب تک وہ ان کے اپنے پاس رہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جب وہ شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جائے تو وہاں بھی ان کی خبر گیری کی جائے، اور جب وہ پھر واپس لوٹ کر گھر آئے تو اس وقت میں بھی اکرام کا احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج معاشرے میں بیٹی بوجھ اس لیے بنی ہوئی ہے، اور جتنی خوشی لڑکوں کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے، جتنی دھوم دھام سے خوشیاں لڑکوں کی پیدائش پر منائی جاتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر اچھے خاصے مسلمانوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہم نے شادیوں میں جو کمر توڑ خود ساختہ جو رسومات ہم نے بنا لی ہے، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے باپ کے ذہن میں وہ دن یاد آتا ہے جب یہ بچی رخصت ہو کر دوسروں کے گھر بیوی بن کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ان رسومات کی وجہ سے اور ان بے جا اخراجات کی وجہ سے اور یہ جو رسم و رواج ہم نے پیدا کر لیے ہیں، ان کی وجہ سے لڑکی کی پیدائش ایک ناگوار چیز بن گئی ہے، جبکہ لڑکی زحمت اور تکلیف نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو اور لڑکی کو رحمت قرار دیا ہے۔ آج وہ ہمارے لیے زحمت اور پریشانی اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے خود سے رسومات بنا لیے ہیں اور خود سے اپنے اوپر اس کو بوجھ بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ آپ کو پسند تھا۔ یہ معاشرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، جس کی ماں زندہ ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان سے دعائیں لینا، یہ اللہ کے نبی کی چاہت کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ بہن ہے تو بہن کے ساتھ ایک مخلص بھائی کا پیار اس کو دینا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی چاہت اور محبت کا تقاضا ہے۔ بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نرمی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس کو ماں کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، بھائی بہن کو چھوڑ کے آئی ہے، کس لیے آئی ہے؟ وہ ساس سسر کے لیے نہیں آئی ہے اور گھر کے دیگر افراد کے لیے نہیں آئی ہے، وہ آئی ہے تو صرف شوہر کے لیے آئی ہے۔ اگر دوسروں سے اس کو تکلیف پہنچے تو اتنا رنج نہیں ہوتا جتنا شوہر سے پہنچنے والی تکلیف پر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دن بھر اس کو سب تکلیف دیں گھر میں، لیکن رات میں جب شوہر آئے تو بستر پر اس کو تسلی کے دو بول بولتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی طرف سے تان و تشنی کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے جب نکتہ چینی کی جاتی ہے تو اس سے زیادہ اس کے لیے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا۔ مصیبت یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے شادی سے پہلے شادی کا دین سیکھنا ضروری ہے، شادی سے پہلے شادی کا دین سیکھنا ضروری ہے۔ شوہر بننے والا ہے نوجوان تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معلوم کرے شوہر کے کیا تقاضے ہیں، بیوی کے ساتھ اس کو کیسے رہنا چاہیے، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن مسلمان کو فرصت کہاں ہے، مسلمان کو فرصت کہاں ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، مسلمان اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا امتی ہوں، تو میں اللہ کے نبی کی طریقوں اور سنتوں کا پابند ہوں، تو مجھے کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم کو معلوم کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ آج کا مسلمان اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور اگر اس کو بتا بھی دیا جائے، اس کو سمجھا بھی دیا جائے، لیکن جب تک اس کے دل میں بات نہیں آتی وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ معلوم ہے کہ شادی میں کیا چیزیں غلط ہیں، جو اسراف اور رسوم و رواج ہوتے ہیں یہ غلط ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نفس تیار نہیں ہوتا، ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتا، بھائی بہن نہیں مانتے، سب کو راضی کرنے کی چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے، اگر عشق کا دعویٰ ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والا سمجھتا ہے، اس کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں ایک عورت بھی پسند ہے، تو یہاں عورت کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے ہے۔ کہیں نوجوان یہ دلیل میں نہ پیش کر لیں اللہ کے نبی کو عورتوں سے محبت تھی اس لیے میں بھی لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی جو محبت تھی وہ ان کے حقوق کو پورا کرنے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے اعتبار سے تھی۔ آج کی جو جھوٹی اور ناجائز محبتیں ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو اگر پیار اور محبت دے کر اس کی صحیح تربیت کر دی جائے تو معاشرہ بہت سارے خرابیوں سے محفوظ رہ جائے گا، معاشرہ بگاڑ سے محفوظ رہ جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت سارا بگاڑ عورتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ عورت پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر وہ راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ بیٹی ہے، وقت پر اگر اس کی شادی نہیں کی جاتی، ماں باپ اگر اس کے جذبات کو نہیں سمجھتے، عمر کے ہو جانے کے بعد بھی خواہ مخواہ کے رسوم و رواج کی وجہ سے یا پھر اپنے معیار کے لڑکے کو تلاش کرنے کے چکر میں اس کی عمر کو گھٹایا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا راستہ تلاش کرتی ہے، وہ دوسرا راستہ تلاش کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں 20-25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، لیکن ابھی ڈگریاں پڑھانے کی چکر میں یا کیا کیا کرنے کی چکر میں لڑکیوں کو گھروں میں بٹھایا گیا، ہمارے معیار کا لڑکا نہیں ملا، اور یہ جو ہمارے ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے والا لڑکا نہیں ملا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ آپ کا احترام ضرور کریں گی، لیکن بستر میں منہ چھپا کر اللہ کے سامنے یہ بددعائیں دے رہی ہوں گی۔ عورتوں پر ظلم ہے، لڑکیوں پر ظلم ہے، عورت ہے، بیوی ہے، اگر اس پر ظلم کیا جائے، شوہر کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے، نوبت طلاق تک جاتی ہے، نوبت خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کو پیار و محبت دے کر اس کی صحیح تربیت کر دی جائے، اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ معاشرہ ایک بڑے بگاڑ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں، وقت پر شادی کرنا اولاد کا یہ حق ہے۔ اگر ماں باپ نے وقت پر اولاد کی شادی نہیں کی، اگر وہ کسی اور طریقے پر اتر گئی، غلط راہ انہوں نے اختیار کر لی، اولاد بھی گنہگار ہوگی، ساتھ میں یہ تہجد گزار باپ بھی گنہگار ہوگا، یہ تہجد گزار ماں بھی گنہگار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گنہگار نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ تو اس لیے اولاد کے جذبات کو سمجھنا، وقت پر ان کا نکاح کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عورت کو پیار و محبت دے کر اگر اس کی صحیح تربیت کر دی جائے تو معاشرہ بگاڑ سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اکرام و احترام کا معاملہ کرنا، شفقت و عظمت کا معاملہ کرنا مجھے پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، حبب الیہ، کہ میرے دل میں محبت ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پسند ہے، بلکہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند کرایا گیا، میرے دل میں محبت ڈالی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے، نتیجے میں اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند تھا، اسی لیے اللہ نے نبی کے دل میں وہ پسند پیدا کی اور محبت پیدا کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا کہ مجھے محبت کرائی گئی، میرے دل میں یہ محبت پیدا کی گئی، میرے دل میں یہ پسند پیدا کی گئی۔ تو اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا معاشرت کے حوالے سے رسول اللہ کی یہ پسند ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے، بیوی کے ساتھ جھڑک کر بولتا ہے، بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا ہے، یا بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو مارتا ہے، یا اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہرگز عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ماں کے ساتھ نا اتفاقی ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا اور ماں کی دعائیں نہیں لیتا اور ماں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا، تو یہ ہرگز عاشق رسول نہیں ہے۔ بہن کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ ہرگز عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے تفصیل سے یہ باتیں میں عرض کر رہا کہ آدمی سمجھے کہ عاشق رسول ہوتا کیا ہے، نبی سے محبت ہوتی کیا ہے۔ صرف نعرے لگا لینا یا رسول اللہ کہہ دینا، یا پھر اشتہار بازی کر لینا، یا پھر میلاد کی محفلیں منعقد کر لینا، سبیلے لگا لینا، یا پھر وہ کتبے یا وہ پھر مکے اور مدینے کے بنا کر اس کی تصویریں بنا کر روڈوں پر رکھ لینا اور اس پر ناچ لینا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حقیقی محبت یہ ہے، کرنے کے کام یہ ہیں۔ مسلمانوں اس پر آؤ، تب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، تب اللہ کے نبی کی محبت تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی کی محبت کسے کہتے ہیں اور عاشق رسول ہوتا کیا ہے۔ عبادات کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند معاشرت کے حوالے سے یہ تھی۔ تو آج کا یہ پیغام ہے، اس مجلس سے ہم یہ نیت کر کے اٹھے، ماں ہے تو ماں کی خدمت کرنا یہ نبی سے محبت کی علامت ہے اور نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ بیٹی ہے تو بیٹی کے حقوق ادا کرنا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ بہن ہے تو بہن کے حقوق ادا کرنا، ایک مخلص بھائی کا پیار اس کو دینا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ عاشق رسول یہ کام کرتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا یہ کام کرتا ہے۔ نبی سے محبت کے یہ تقاضے ہیں، ان کو اگر ہم پورا کریں گے تو پھر جو وعدہ اللہ نے فرمایا نبی کی محبت پر کہ اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں گے اور اس عاشق رسول کو اپنا محبوب بنائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ معاشرے پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے حالات ہیں یہ سب اللہ کے غضب کی علامت ہیں، سب اللہ کے غضب کی علامت ہیں۔ اگر اللہ کی
رحمت کو اتروانا ہے تو نبی سے سچی محبت پیدا کرنا اور نبی سے سچا عشق پیدا کرنا اور نبی سے سچا تعلق پیدا کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے معاشرت کے متعلق میں نے عرض کیا، اور اس سے آگے ملبوسات کے متعلق کہ اللہ کے نبی پہنتے کیا تھے، لباس میں آپ کو کیا پسند تھا۔ علماء نے لکھا ہے، یہ لمبی تفصیلات ہیں، تفصیل سے میں عرض کروں گا کہ لباس سے متعلق آپ کو کیا پسند تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفید رنگ اللہ کے نبی کو پسند تھا، سفید رنگ کا لباس پہننا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اللہ کے نبی نے ترغیب بھی دی ہے کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو۔ تو سفید رنگ کا لباس اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اور دوسری چیز مختصر عرض کر رہا ہوں، دوسری چیز علماء نے لکھا ہے، ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھنا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی کھلے سر پھر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ٹوپی ہوتی تھی اور اس ٹوپی پر آپ امامہ باندھا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آج مسلمان اس سنت پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی باطل کے دل میں مسلمانوں کا رعب پیدا کرے گا۔ آج مسلمان نظر کہاں دیں؟ آپ روڈوں پر دیکھ لیں، ایک غیر کو کھڑا کریں، ایک مسلمان کو کھڑا کریں، اگر داڑھی ہوگی اور لباس سنت کے مطابق ہوگا تو وہ مسلمان نظر آئے گا، ورنہ غیر ہے وہ بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، مسلمان ہے وہ بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ امامہ ہے۔ آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے؟ مسلمان نظر تو آئیں، تب پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنے ہیں اور کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ تو اپنی شباہت اللہ کے نبی کے مطابق بنانا یہ بھی اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ اللہ کے نبی کے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو لباس میں قمیص پسند تھا، کرتا پسند تھا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا کرتا کیسا تھا، اس کی آستینیں یہاں تک ہوتی تھی، گٹوں تک، پہنچوں تک ہوتی تھی، ہاتھ کے پہنچوں تک ہوتی تھی، اور نیچے وہ جبہ اللہ کے نبی کا ٹخنوں سے اوپر تک ہوتا تھا۔ آج کل جو عرب حضرات لمبا جبہ پہنتے ہیں، عربوں کا جو عربی لباس ہے وہ اللہ کے نبی کے جبے سے ملتا جلتا ہے، پورا ویسا نہیں ہے، ملتا جلتا ہے۔ لمبا جبہ پہنے تب بھی ٹخنے کے اوپر پہننا ضروری ہے، وہ بھی ٹخنے سے نیچے پہننے کی گنجائش اسلام میں نہیں رکھی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاف آستین کے کپڑے پہننا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو پسند یہ تھا کہ پورے کپڑے پہنے جائیں، اور اگر کوئی ہاف آستین کے کپڑے پہنتا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک آدمی نماز کا بھی پابند ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرے جس پر اللہ کو خوشی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ نماز پڑھ بھی رہا ہے، طریقہ وہ اختیار کر رہا ہے، لباس ایسا ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ تو اس لیے لباس کے حوالے سے اللہ کے نبی کی پسند یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پسند فرمایا کرتے تھے، جبہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج جو جبہ ہم پہنتے ہیں یہ آج کے زمانے کے صلحاء کا لباس ہے، آج کے زمانے کے اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہے، آج کے زمانے کے علماء کا لباس ہے۔ اگر اس کو بھی ہم پہن لیں گے، اللہ کے نیک بندوں سے مشابہت ہوگی، اللہ ان سے راضی ہے تو ان سے مشابہت کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کم سے کم ہم یہ لباس پہننے کی عادت ڈالیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معقولات اور مشروبات میں اور ماحولیات میں کھانے کی کیا چیزیں پسند تھیں، پینے کی کیا چیزیں پسند
اور اللہ کے نبی کو خوشبو بھی پسند تھی. اس سے متعلق بھی تفصیل سے میں اگلی جمعہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے نبی سے سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچا عاشق رسول بننا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرمائے. ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.